جو پچھلے دنوں میں ہندوستان کے اندر ہندوؤں کی طرف سے وہ بھی کچھ ان کے ایم پی ایز ایم این ایز نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عرضہ سرائی کی ہے، گستاخی کی ہے، اور عالم اسلام میں مسلمانوں کے درمیان ایک غصے کی لہر پائی جاتی ہے۔ ہماری آواز، ہماری صدا تو اتنی بلند نہیں ہے کہ حکام بالا تک پہنچ سکے، لیکن ہم اپنے عشق کا اظہار غصے کی صورت میں تو کر سکتے ہیں، اس لیے کہ کمزور لوگ ہمیشہ غلط بات کی مذمت ہی کرتے ہیں۔ آج تمام عالم اسلام غصے کا اظہار کر رہا ہے۔ جس نے بھی سچے دل سے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، آج وہ اس بات پہ غمگین ہے کہ کئی عرصے سے ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کی جا رہی ہیں۔ ڈنمارک والوں کو دیکھو، فرانس والوں کو دیکھو، یہود و نصارہ عیسائیوں کو دیکھو، کسی نہ کسی بہانے سے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عرضہ سرائی کرتے ہیں۔ کبھی اخبارات کے اندر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذ اللہ نقل کفر نباشت کارٹون بنا کے پیش کرتے ہیں۔ کبھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصاویریں، اور وہ تصاویریں جو اپنی طرف سے بڑی بڑی اخبارات میں جو چھپی اور انہوں نے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ اوپر کلمہ لکھا، نیچے ایک بابے کی تصویر ڈالی، اس کا پاؤں پھٹا ہوا ہے، اوپر پٹی چڑھی ہے، اور معاذ اللہ نقل کفر نباشت اسے ہمارا نبی بنایا گیا ہے، اور اس کے اوپر قرآن کی آیت لکھ دی گئی قل انما انا بشر مثلکم، کہ بشر ایسے ہوتے ہیں، ان کی مثل کوئی نہیں ہوتا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس قسم کی عبارات ڈنمارک والوں نے، فرانس والوں نے، بلکہ بنگلہ دیش کے اندر بھی وہ لوگ جنہوں کو خریدا گیا تھا، انہوں نے بھی اپنی اخبار کے اندر، اور پاکستان کے اندر بھی کراچی کے اندر ایک نجمہ ہاؤس، اس میں بھی کوئی قادیانی پلیت رہتے تھے، انہوں نے بھی اخبارات کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عرضہ سرائی کی۔ یہ ساری باتیں کیوں ہوتی ہیں؟ ہونے کا مقصد یہ ان کا یہی ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ سو رہے ہیں، یہ جاگ رہے ہیں، ان کا ایمان اب بھی ایسا ہی ہے جیسے پہلے تھا، یا آہستہ آہستہ ان کا ایمان خارج ہو رہا ہے؟ کیا یہ اپنے نبی کے نام پہ آواز بلند کریں گے؟ یہ اپنے نبی کے نام پہ نکلیں گے؟ یہ اپنے نبی کے نام پہ مرنے مٹنے کو تیار ہوں گے؟ یہ ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے۔ رب کی غیرت جب جوش میں آتی ہے تو فرانس کے کتے کو جلا دیتا ہے میرا رب، بلکہ گستاخ کو کتا بھی نہ کہیں، اس لیے کہ کتا گستاخ نہیں ہے، کتا تو ہے مگر گستاخ نہیں ہے۔ غصے میں کتا کہہ دیتے تو بعد میں مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ کتا کیوں کہا، کیونکہ کتا گستاخ نہیں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میرے ذہن میں ابھی آئی ہے، اللہ کے لاڈلے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کسی جانور کو بھی آپ منہ پہ نہ مارو، کسی جانور کو منہ پہ نہ مارو، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جانور بھی اپنے منہ سے اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی تحلیل کرتا ہے، اس لیے کہ اس کا بشیء یسبح بحمدہ عرش ہے، اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتی ہے، تو منہ پہ نہ مارو۔ وہ گنہگار عورت جس نے، بخاری شریف کی روایت ہے، ایک کتیا کو پانی پلایا
اللہ نے اس کے سارے گناہ بخش دیے اور جنت کا پروانہ عطا کر دیا. لیکن گستاخ رسول کو مارنے کا حکم خود رسول اللہ نے دیا ہے. اللہ کے لاڈلے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود. وہ فرانس کا کتا وہ فرانس کا بے ایمان جو جل گیا اس لیے کہ کبھی کبھی کسی کے رہنے پہ دنیا میں گستاخ کے رہنے پہ زلزلے آ جاتے ہیں, زمین پھٹ جاتی ہے, بارش رک جاتی ہے, نعمتیں رحمتیں آنا ختم ہو جاتی ہیں کہ گستاخ گستاخی کر رہا ہے اور مجھے اور میرے محبوب کو ماننے والے خاموش بیٹھے ہیں. میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والے, میری نعمتیں استعمال کرنے والے, میرا رزق دیا جانے والا قبول کر کے کھانے والے, لباس پہننے والے, میری دی ہوئی نعمتیں استعمال کرنے والے مردہ ہو چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں وہ رحمتیں آہستہ آہستہ لے لیتا ہے. اولاد ہو بھی نافرمان ہو جاتی ہے, بیٹیاں ہو بھی نافرمان ہو جاتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی صاحب ایمان اپنے نبی کی گستاخی سن کے خاموش رہے. آج دیکھیں دنیا میں کتنے ہندو ہیں جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں, وہ نہیں جلتے. توجہ ہے. کتنے مذاہب ہیں جو اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں لیکن ان پہ کوئی عذاب نہیں آتا. جو گستاخ, جو کافر اپنی عبادت میں مگن رہتا ہے میرا رب اسے نہیں چھیڑتا, لیکن جو گستاخ ہوتا ہے نا رسول اللہ کا, توجہ ہے, یہ بین المذاہب میں بھی دیکھ لیں, جو گستاخ ہوتا ہے اس کی پھر خیر نہیں ہوتی. میرا رب تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کوئی بندہ چن لیتا ہے, اللہ چن لیتا ہے اور اللہ حکم فرماتا ہے میرے محبوب یہ میرے غلام ہیں, میں نے چنے ہیں, اب یہ تیرے گستاخوں کا خاتمہ کریں گے. پھر رب تعالی غازی عبد القیوم کو منتخب فرما لیتا ہے, غازی علم الدین کو منتخب فرما لیتا ہے, غازی ممتاز حسین قادری کو اللہ تعالی مقرر فرما دیتا ہے. رسول اللہ کی گستاخی رب کو بھی برداشت نہیں, اور ایمان والے کے لیے ایمان کا یہ اس بات کا ہونا ضروری ہے کہ انہیں بھی برداشت